جی السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ملک ساجد آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میرے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہیں پاکستان کی بیٹی ہیں، اور جہاں تک میں کہوں گا کہ یہ وہ نیڈر خاتون ہیں جنہوں نے ایک لیول پہ جاتے ہوئے خود کو سائیڈ پہ کیا، اور پاکستانی عوام کے لیے انہوں نے آواز بھی اٹھائی، اور اس وقت تک بھی یہ کام کر رہی ہیں، NGOs کے ساتھ بھی کام کر رہی ہیں، اپنی پارٹی بھی انہوں نے بنائی، اور انٹرنیشنل لیول پہ جرنلسٹ بھی رہی ہیں۔ اب بھی ماشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم میڈم، آپ ملتان میں آئی ہیں، سیلاب زدگان کے والے سے آئی ہیں، آپ نے آج وزٹ بھی کیا، کافی سارے علاقوں کا اور لوگوں میں کافی کچھ تقسیم بھی کیا، کیسے دیکھ رہی ہیں سیلاب کی اس آفت کو؟ وعلیکم السلام۔ نہیں، میں ظاہر ہے ملتان سے میرا ایک بہت گہرا لگاؤ ہے۔ ظاہر ہے ملتان بہت خوبصورت شہر ہے، اور جو لینڈسکیپ بھی ہے یہاں کا، مجھے تو لگتا ہے کہ ملتان کی جو خوبصورتی ہے، جو ان درختوں کی خوبصورتی ہے، جو فصلوں کی خوبصورتی ہے، وہ میرا خیال ہے پوری دنیا کو شاید اس طرح سے واضح نہیں کی گئی جس طرح سے میں چاہتی ہوں کہ ہو۔ تو جب میں نے یہ فصلیں تباہ ہونے کا سنا تو مجھے اتنا ذاتی طور پہ اتنا دلی افسوس ہوا، کیونکہ لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں، اور پنجاب میں کچھ ایریاز میں آپ بڑی کوریج بھی دیکھتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مین سٹریم میڈیا تو بالکل ہی اس چیز کو کنوے نہیں کر رہا کہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ مطلب مویشیوں کا جو نقصان ہوا ہے، جو آپ کی کھڑی فصلیں تباہ ہوئی ہیں، یہ صرف ان بیچارے کسانوں کا نقصان نہیں ہوا، گھر تباہ ہو گئے ہیں ان کی جانیں گئی ہیں، ان کے مویشی گئے ہیں، ان کا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، لیکن یہ پورے ملک کا نقصان ہوا ہے۔ 4 بلین پاکستانی روپیز کا تخمینہ لگایا گیا ہے کہ یہ فلڈ سے نقصان ہے، اور اس میں سے کوئی 362 سے زیادہ بلین روپیز کا نقصان صرف کھڑی فصلوں کا ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے میرا آنا یہاں پہ اس لیے ضروری تھا کہ جب ہم بنیر گئے، سوات گئے، جو ہمارے اپنے علاقے ہیں، گلگت بلتستان کا آپ نے دیکھا، میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ ہر جگہ اس کو جیسے آپ لوگوں کے پیجز ہیں ویسے جن پیجز لگائی تھی ان کو پروموٹ کیا، ان کو ہم نے شیئر کیا، ری پوسٹ کیا، خود بھی میں گئی اور وہ بھی میں نے ری پوسٹ کیا۔ لیکن پنجاب سے جو میں آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئی ہوں وہ کنوے نہیں ہو رہا، وہ کنوے ٹی وی پہ تو نہیں ہو رہا۔ ٹی وی پہ ہر وقت یہ سیاسی پارٹیز کی باتیں کرتے رہتے میڈم ہیں۔ صرف وہ مطلب جو DC صاحبان ہیں یا MPs ہیں، یہ جو ہمارے منسٹرز آئے ہیں، صرف انہیں کو کور کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں وہی والی بات ہے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک تو یہ میں اس بات کی بڑی سخت خلاف ہوں کہ جو بیوروکریسی ہے ہماری، جو بیوروکریٹس ہیں، وہ جو ٹک ٹاکرز بن گئے، یہ بڑی آئی ڈس اپروو آف دیٹ۔ میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی جو سول سروس ہے اس کو زیب بھی نہیں دیتا، اور یہ آپ کو اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سیاستدان جا رہے ہیں، بچوں کو اٹھایا ہوا ہے، اس کو گلے لگا رہے ہیں، اس کو گلے لگا رہے ہیں۔ اچھا، کہیں بھی آپ وہ نہیں دیکھ رہے کہ سیلاب کھڑی فصلوں کو کیسے تباہ کر رہا ہے، فوٹیج وہ نہیں دیکھ رہے، آپ لوگوں کی سیاست کی فوٹیج دیکھ رہے ہیں۔ اور بہت سے لوگ بڑی نیک نیتی سے بھی کام کریں، اور یقیناً آج بھی میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ کیونکہ کھڑا پانی ہے، بہت زیادہ ڈینگی پھیلے گا، بہت زیادہ بیماریاں جنم لیں گی اب، جلد کے امراض ہیں، یہ آپ کی جو آشوب چشم ہے، یہ بہت ہے۔ ہم نے سوات بنیر میں بھی یہ دیکھا، ہم نے ہزارہ میں بھی یہ دیکھا، لیکن بات مقصد کرنے کی یہ ہے کہ یہ تو آپ کریں، اور بہت اچھی طرح سے کچھ تنظیمیں کر بھی رہی ہیں، گورنمنٹ کے بھی اس پہ بھی ہم آئیں گے، لیکن جو چیز میڈیا سے میرا گلہ ہے اور سوشل میڈیا کو چاہیے، آپ کو چاہیے کہ آپ دکھائیں کہ 15-16 کلومیٹر ایک سڑک پہ ایک طرف کھڑی فصل ہے اور سڑک کی دوسری طرف بالکل سیلاب ہے۔ یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتنی خوفناک بات ہے۔ یعنی یہ جو نقصان جو میں نے آپ کو بتایا، اس کے علاوہ جب آپ آٹا، چاول، کپاس خریدنے کے لیے جائیں گے، آپ خرید نہیں پائیں گے۔ یہ بہت فوڈ شارٹیج ہو رہی ہے، ہونے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو آٹے کی ایک بوری ہے وہ کوئی آپ کو 8-9 ہزار کی پڑے گی۔ تو یہ جب آپ کو سمجھ آئے گی کہ کسانوں کے لیے جب میں آج آواز اٹھا رہی ہوں کیوں یہ ضروری ہے، اور ان کا جو نقصان ہے اس کو سبسڈی دینی چاہیے۔ یہ پورا 4 بلین کا جو نقصان ہے یہ ہم فیڈرل بجٹ میں سے آرام سے دے سکتے ہیں۔ اچھا میڈم، آپ نے جیسے آج یہاں پر وزٹ کیا، بنیر میں بھی آپ نے اپنا ورک کیا، آپ نے اپنی سیاسی پارٹی کا بھی آغاز کیا، اس میں بھی جو لوگ شامل ہو رہے ہیں، اکثر دیکھا جاتا ہے آپ کو اکثر تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ میں وہ سوال نہیں کروں گا، میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کیا لوگ آپ کی جو ہمت ہے
اس کو داد کیوں نہیں دیتے یا اس طرف کیوں نہیں آ رہے کہ آپ نے مطلب ایک سیسا بلائی دیوار کی طرح آپ ڈٹ گئیں، ڈٹنے کے بعد آپ نے اپنی پاکستانی عوام کے لیے ورک شروع کر دیا، آپ نے ایک سیاسی پارٹی دیکھیں صاحب ذرا ایک سیاسی پارٹی بنے گی تو آپ اپنے نظریہ لوگوں تک پہنچا پائیں گے اور لوگوں کو اکٹھا کر پائیں گے، تو لوگ اس طرف کیوں نہیں جا رہے؟ نہیں ماشاء اللہ ہمارا تو بڑا اچھا رسپانس آیا ہے. آج بھی آپ نے دیکھا کہ میں تو سیلاب زدگان کے لیے آئی ہوں، لیکن ہمیں ایک ڈیرے پہ آلموسٹ ممبر شادی کے لیے بھی ہائی جیک کر کے لے گئے. انہوں نے تو کہا میں تو سیاست کے لیے نہیں آئی تھی، میں تو صرف اس لیے دیکھنے کے لیے آئی تھی کیونکہ میرے ساتھ جو لوگ آئے بھی ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے یہ اتنی تباہی نہیں دیکھی، یہ انسٹاگرام پہ کیوں نہیں دیکھ رہے، ہم فیس بک پہ کیوں نہیں دیکھ رہے، اس کی ریلز کیوں نہیں ہو رہی. تو لیکن وہاں بھی جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے، جہاں ہم پانی وغیرہ تقسیم کر رہے تھے اور جو بھی ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے، تو وہ اپنے آپ کے سامنے ہیں، وہ اپنے ڈیرے پہ لے گئے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ سیاست کی بات کرنا چاہتے ہیں. اور میری ان سے ملاقات نہیں ہے، میں ان کو جانتی نہیں ہوں، لیکن آپ نے دیکھا کہ بغیر ملاقات کے بھی، بغیر مجھے جانے بھی ایک وہ اعتماد ہے. خوشی کی لہر تھی ان میں کہ ایک مطلب نئی قیادت آنا چاہ رہی ہے اور ان کا بڑا انٹرسٹ تھا، دلچسپی تھی. تو اس قسم کی دلچسپی ہمیں مل رہی ہے اور میں آپ کو، مجھے بڑی خوشی ہے کہ بہت زیادہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں، جو ایم فل کے اسٹوڈنٹس ہیں یا ایم فل گریجویٹس ہیں، پی ایچ ڈی گریجویٹس ہیں، ڈاکٹرز جو کہ جیسے ایگریکلچرل سائنٹسٹ ہیں، اس قسم کے لوگ ہیں، ایسے بچے، ایسے ینگسٹرز ہم کو بہت جوائن کر رہے ہیں. اور یہ جو پڑھا لکھا نوجوان ہے جو چیزوں کو سمجھتا ہے، انہوں نے ہمارے مینیفیسٹو میں بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے اور وہ ممبر سازی بھی کر رہے ہیں. لیا سے کسی نوجوان نے مجھے کہا کہ میں نے 800 ممبرس تو میں نے کر لیے ہیں. پھر مجھے کہیں کوہاٹ سے کسی نے کہا کہ میرے اسسٹنٹ کو کہا کہ میں ابھی نہیں آؤں گا ان سے ملنے کے لیے جب میں کم از کم 100 فارم کر لوں گا. اور جب میں نے دیکھا ان کے فارمز، تو یہ میرے پاکستان ریپبلک پارٹی کو جس قسم کی اٹینشن مل رہی ہے، وہ اس قسم کی توجہ ہے جس کی میں خواہش مند ہوں کہ ایک پڑھا لکھا جو ایکچولی میرا ہم خیال ہے. اور ان لوگوں کی بھی توجہ مل رہی ہے، ان کو ذرا میں اوائڈ کر رہی ہوں. سب لوگ پوچھتے ہیں کہ جی بڑے نام، بڑے ناموں میں وہ بات تو پھر وہیں آ جائے گی کہ وہاں سے سب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بڑے نام کون ہیں جو آپ کو جوائن کر رہے ہیں. میں نے کہا بڑے ناموں کی کو ہی اگر میں نے جوائن کروانا تھا تو پھر میں کسی اور پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی. میں تو کہہ رہی ہوں نا کہ میں تو بڈھے بابوں سے پاک پارٹی چاہتی ہوں، ینگ اور سب کو جو ہے نا ایک نئے چہرے دکھانے جی بالکل نیا چہرہ. اور وہ نیا چہرہ بھی وہ ہونا چاہیے جو کہ دیکھیں لوگوں کے پاس اپنے والدین کی پرچیاں ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف، اب آپ دیکھیں چائنا، زرداری صاحب بھی گئے ہوئے ہیں، بلاول بھٹو صاحب بھی گئے ہوئے ہیں، آصفہ بھٹو بھی گئی ہوئے ہیں، کوئی فرسٹ لیڈی ہے، کوئی فرسٹ مین ہے، کوئی یہ ہے وہ ہے. مریم نواز بھی اپنی والد صاحب کی وجہ سے ان کا ایک جو ان کو ایک پلیٹ میں سجی ہوئی یہ چیزیں ملی ہیں اور ان کو وہ مبارک ہوں. لیکن آپ لوگوں کا تو نہیں ہے نا کوئی کہ جس کا باپ سی ایم ہو یا باپ پی ایم. ان کے لیے یہ پارٹی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس پرچی نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کی سیاست میں آنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ 24 کروڑ عوام کو پتہ ہے کہ کتنی گرمی ہے ملتان میں. ان کو پتہ ہے کہ آپ کے بجلی کے بل جو معاف کر دیے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے، بجلی ہے نہیں ہے تو بجلی کے بل آپ معاف کریں. وہ بیچارے بے گھر ہیں تو ان کے آپ نے بل اگر معاف کر دیے ہیں جس وہ پسماندگی میں پہلے بھی رہ رہے تھے. تو ان لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے. یہ بڑے بیچارے ممی ڈیڈی قسم کے بچے ہیں. انہوں نے کبھی دیکھیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی دکان پہ کام نہیں کیا، کاروبار نہیں کیا، انہوں نے کبھی نوکریاں نہیں کی. سجی سجائی پلیٹوں میں ہر چیز مل گئی اور اس کے اور ان کو ان کا نصیب، ہر ایک کا اپنا نصیب ہوتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اگر آپ نے ان شعبہ جات میں کام نہیں کیا جن کی وجہ سے لوگوں کی زندگی تباہ ہے، تو آپ پارلیمنٹ میں جا کے کیسے نمائندگی کر سکتے ہیں؟ کسان کی نمائندگی تو کسان ہی کر سکتا ہے، گورنمنٹ اسکول ٹیچر کی نمائندگی گورنمنٹ اسکول ٹیچر ہی کر سکتی ہے. تو یہی مسئلہ ہے کہ جو یہ لوگ آتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں. دیکھیں ہم نے کمپیٹیٹیو ماحول میں بیرون ملک بھی نوکریاں لی، ٹھیک ہے. بی بی سی کی میں نے نوکری ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں لی، ٹھیک ہے. میرے پاس کسی انکل کی پرچی نہیں تھی، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا. جب میں نے آن لائن جاب کے لیے اپلائی کیا، جیسے کہ سارے دنیا میں ہوتا ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مرد ہے کہ عورت ہے، میرے نام سے بھی پتہ نہیں چلتا. لیکن مقصد یہ کہ جب آپ اس طرح کے کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں جب جابس آپ کو ملتی ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کو پھر آئیڈیا ہوتا ہے کہ جی بجٹنگ کیسی کرنی ہے، اس شعبے میں کیا ہے، اس شعبے میں کیا ہے. ان کی نالج بیس جینون ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے جن کو
نوکری کوئی نہیں دیتا اور ہم نے ان کو سب سے امپورٹنٹ نوکری دے دی ہے. اوپر سے وہ نوکری دے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تنخواہوں میں 500 گنا اضافہ کریں. ٹھیک ہے, بھی ہے. اور پھر کہتے ہیں جی ہم نے یہ اپنی جیب سے کیا, یہ میں اپنی جیب سے چلی گئی, یہ ہم نے اپنی جیب سے دے دیا. تو آپ کی جیب میں ڈالا کس نے؟ یہ تو بتائیں نا کہ جیب میں ڈالا کس نے. تو یہ مقصد ہے کہ پارلیمنٹ میں وہ لوگ ہونے چاہیے جو ایکچولی کسی کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں انہوں نے اپنے آپ کو پروو کیا ہو, انہوں نے نوکریاں کی ہوں اور ان کو دنیا انہوں نے دیکھی ہو, ان کو ایکسپوجر ہو, ان کو پتہ ہو کہ کہاں کیا بات کرنی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اور کہیں روزگار نہیں ملا تو ہم نے اپنا صاحب بنا دیا. اچھا میڈم, آپ سے آخری سوال, آپ انٹرنیشنل لیول پہ جرنلسٹ رہی ہیں, صحافت کی ہے. صحافت میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں بڑا مشکل کام ہے, بہت کچھ سہنا پڑتا ہے, بہت کچھ سننا پڑتا ہے. تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے جو صحافت میں ان ہو رہے ہیں, آنا چاہ رہے ہیں, لیکن ان کے لیے رکاوٹیں بھی کھڑی کی جاتی ہیں, جیسے کہ اب پیکا ایکٹ بھی لگا ہوا ہے اور بہت ساری چیزیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم بولتے تھے تو اس پہ کوئی اتنی کاروائی نہیں ہوتی, لیکن اب یہ ہے کہ بڑا سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے. تو کیا کہیں گے جرنلسٹ کو؟ پہلے تو میں کہوں گی کہ نہ بنو جرنلسٹ, نہ کرو جرنلزم. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں دنیا بھر میں جرنلزم جو ہے وہ ایجنڈا پہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے, آپ نے دیکھا ہے اس سے پہلے عراق وار میں کیا ہوا, اس سے پہلے آپ نے دیکھا ایران کے بارے میں کیا تاثر ہمیں پوری دنیا کو دیا گیا. یہ جمہوری پسند امریکہ, جمہوری پسند یو کے, جمہوری پسند یورپ, یہ وہاں سے چیزیں آئیں. لیکن پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ یو ایس کا اگر کوئی جرنلسٹ ہے تو وہ تو یو ایس کے ایجنڈے پہ چلیں, ٹھیک ہے. یو کے میں اگر کوئی ہے وہ یو کے ایجنڈے پہ چلیں, ٹھیک ہے. پاکستانی اپنے ایجنڈے پہ نہیں ہے, پاکستانی ڈالر کے ایجنڈے پر ہے, پاکستانی باہر کے ایجنڈے پر ہے. یہ فرق ہے. تو جرنلزم تو ایجنڈا بازی اور بائسڈ ہے, لیکن آپ خدارہ وہ بات کریں جو کہ پاکستانی کی بات ہو. اب اس وقت ٹی وی پہ میں جب انٹرویوز, اب میں اس لیے ان کو کہتی ہوں کہ میں نے انٹرویو نہیں دینا, یہ پوڈ کاسٹ نہیں دینا, کیونکہ وہ پوچھتے ہیں جی اس کی جیل کا کیا ہوا, اس کی پارٹی کا کیا ہوا, یہ سی ایم کون ہے, وہ پی ایم کون ہے. یہ فضول قسم کے سوالات ہیں اس وقت جب کہ ہم جولائی سے سیلاب کی زد میں ہیں. پورا پاکستان لٹرلی ڈوب گیا ہے. نہیں تو آپ کو یہ بات کرنی چاہیے اس وقت. آپ کو سوال مین سٹریم پہ اور سوشل میڈیا پہ مجھ سے یہ کرنا چاہیے کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے, اور میں آپ کو اس کا صاف ستھرا جواب دے سکتی ہوں کہ 7 بلین کا فنڈ ابھی انٹیریئر منسٹری کو ملا ہے. انٹیریئر منسٹر صاحب محسن نقوی صاحب, جن کا میرا خیال ہے کام, انٹیریئر منسٹر کا کام فلائی اوورز, بلڈنگز بنانا نہیں ہونا چاہیے, لیکن چلیں اگر انہوں نے یہ کام اپنے ذمہ لے بھی لیا ہے, 7 بلین کا فنڈ ان کے پاس پڑا ہے. انہی بیکار بے روزگار ایم این ایز کے لیے یہ 104 لگژری اپارٹمنٹس بنا رہے ہیں. ان کو ضرورت ہے 104 لگژری اپارٹمنٹس کی. مطلب ہے کہ سارا کچھ ہے ان کے پاس. نہیں, پہلے بھی ہے. لگژری سوئمنگ پول ہوگا, لگژری جم ہوگا, جم والی جانے کی ان کی حالتیں ہی نہیں ہیں. 104 ان کی لگژری اپارٹمنٹس ہیں, 500 سرونٹ کوارٹرز ہیں. 7 بلین ہمارے ادھر کسانوں کا 4 بلین چاہیے. تو دیکھیں جو بندہ اگر فار ایگزامپل آپ اس ملک کو اپنی فیملی کی طرح سمجھیں یا اپنی بزنس ہی کی طرح سمجھیں, آپ ایسے نہیں چلائیں گے. میڈیا سے گزارش ہے کہ خدارہ وہ سوالات کریں جو آپ کو افیکٹ کرتے ہیں. آپ کی موٹر سائیکل ڈوبے ہیں, آپ کی گاڑیاں ڈوبی ہیں, آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں اڈیالہ میں کیا ہوا. مجھے پتہ ہی نہیں ہے. مجھے دلچسپی ہے کہ لوگوں کو کیسے بچائیں گے, ان کو کیسے ریلیف دینے چاہیے. جی ناظرین, بالکل اسی طرح کہ ہمیں ہمارے پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے, اپنی عوام کے لیے سوچنا چاہیے. ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی آفت جب بھی آتی ہے تو ہم سیاست پہ بات کرتے ہیں, ہم سیاست کرتے ہیں, ہم فوٹو سیشن کرتے ہیں, لیکن ہمیں اس سے ہٹ کے خدمت کرنی چاہیے, خدمت خلق کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے.